تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 63700813. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثروا ذکر حاضم اللذات یعنی موت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ایک صحابی جہاد سے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ای الناس اکیس الناس واعظمہم من اکیس الناس واعظمہم. سب سے زیادہ عقل مند کون آدمی ہے اور سب سے زیادہ محتاط زندگی گزارنے والا، بہتر زندگی گزارنے والا، عقل کے مطابق زندگی گزارنے والے کون لوگ ہیں؟ اس دور میں جو شخص زیادہ عبادت کرے، داڑھی رکھ لے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر کر لے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو علماء سے کتابوں میں دیکھ کر پوچھ کر عمل کرے، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ دقیانوسی لوگ ہیں. اور یہ کچھ عاجز ہیں جن کو بحر اقیانوس میں غرق کر دو. دقیانوس ہے نا، تو دقیانوس کا قافیہ اقیانوس ہے، ایک سمندر ہے اس کا نام اقیانوس ہے. لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بتاتا ہے کہ یہی عقل مند لوگ ہیں، باقی سب بیوقوف لوگ ہیں. پردیس کی زندگی کو مزیدار بنا لینا اور جہاں ہمیشہ جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کو خراب کر لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. پردیس میں اچھی زندگی گزار لینا، پیٹ پال لینا کوئی کمال نہیں ہے. جانور بھی پیٹ پال لیتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ ہم بہت شاطر ہیں، بڑے ماہر ہیں، ہوشیار ہیں روزی کمانے میں اور پیٹ کے پالنے میں، تو جانور بھی تو پیٹ پال لیتا ہے. پھر کیا کمال ہوا آپ کا؟ ہاتھی آپ سے زیادہ کھا لیتا ہے. مجھ کو مولانا لیک احمد صاحب الہ آباد چائل مہنگاؤں کے رہنے والے، وہ میرے گاؤں گئے پرتاپ گڑھ ضلع الہ آباد میں. تو میں نے کہا، میرے چچا خاندان کے لوگ تھے، تو میں نے کہا مولانا میں تو یہاں کہتا ہی رہتا ہوں لیکن خاندان والے میری بات محبت سے غور سے نہیں سنتے ہیں، گھر کی مرغی ساتھ برابر سمجھتے ہیں. آپ باہر کے ہیں اس لیے آج آپ کا بیان کراتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خاندان والوں کو دوسرے لوگوں کی بات زیادہ اثر کر جاتی ہے. اپنے گھر کا ملا ہو اس کی بات کو معمولی سمجھتے ہیں، باہر کا مولانا لے آؤ تو اس کو وڈا مولانا سمجھتے ہیں، اور کتنا ہی وڈا ہو اپنا گھر کا آدمی ہو تو کہتا رہے تو وہاں کل لگو چل تو کھیلتا تھا ننگا. نانا دادا کہتے رہے یہ میری پرانی باپ دادا کی رسم کو توڑ رہا ہے، کہتا سنت پر عمل کرو. ابھی کل تو میرے سامنے ہنستا تھا، کپڑا بھی نہیں پہن رہا، آج دیکھو ہمیں نصیحت کرنے آیا. تو میں نے مولانا صاحب بیان کر دی، تو اس میں میرے خاندان کے لوگ بھی تھے. تو خاندان والوں کو یہ ناز تھا کہ ہم لوگ کمانے میں ماہر ہیں. لہذا مولانا نے ایک مثال بیان کی، میرے دوست نے مولی لیک صاحب نے. وہ بہت غریب الطبع خوش طبع تقریر کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے بھی تھے. تو کہنے لگے یہ پیٹ پالنا کیا کمال ہے بھائی؟ دیکھو چوہا بھی بڑی اچھی طرح سے پیٹ کمانے میں اور اپنے مال اڑانے میں اتنا ماہر ہے کہ آپ ایک واقعہ سنیے تب پتہ چلے گا. یہ چوہا جیسا جانور بھی پیٹ پال لیتا ہے. اگر انسان ہی اسی پر ناز کرے تو کون سا کمال ہے؟ ارے انسان تو وہ کام کرے جو جانور نہیں کر سکتے اور جو کافر نہیں کر سکتے. وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے مالک کو راضی کرنا. جس غلام کو بادشاہت کا تاج اور جس غلام کو تخت شاہی ہے لیکن مالک اس کا ناراض ہے، اور جب 21 توپوں کی سلامی
ہیں اور گارڈ آف آنر اور روڈ خالی کرائے جا رہے ہیں. جب جنازہ اترے گا پھر معلوم ہوگا کہ ہماری کیا قیمت ہے. سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو سنایا کرتے تھے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دکھا دی قیمت یہ ہے اللہ والے لوگ, اور یہ سمجھ بھی حقیق الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی صحبت کی برکت سے یہ مقام ملا تھا ان کو. ہاں, یہ سمجھ پیدا ہوئی, یہ شاعری میں جمال آیا ہے وہیں سے. تھانہ بھون ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. تو اپنی قیمت کو جو غلام خود لگا دے, ایک غلام ہے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے, شیشے میں آئینہ میں, اور کہتا ہے سبحان اللہ میں کتنا حسین ہوں, اور میرے چہرے پر کیسی مرچ لگا ہوا, آنکھوں میں پلو پترا لگا ہوا, اور جناب کیا شاندار بلبلی ہے اور کیا شاندار بال ہے, اور میں کس قدر یعنی لوگ مجھے کس قدر ماڈرن سمجھ رہے ہوں گے. بڑی تعریفیں جدھر سے جس طرح سے میں گزرتا ہوں گا لوگ بڑی تعریف کرتے ہوں گے. لیکن اس غلام پر یہ بھی فرض ہے کہ ایک نظر مالک کو بھی دیکھے جس کے پاس جانا ہے. میرے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ پاک نور سے بھر دے. حکیم الامت کے پرانے خلفاء میں سے تھے. 70 سال کی عمر ان کی تھی, 17 سال کی میری تھی. جوانی اس 70 سال کے بڈھے پر قربان ہوئی ہے. آج اس کی برکت دیکھ رہا ہوں. اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کا انعام اختر دیکھ رہا ہوں. کیا ملتا ہے اللہ والوں سے؟ میں کہتا ہوں درد بھرا دل ملتا ہے, آہ نالے ملتے ہیں, اشکبار آنکھیں ملتی ہیں, تڑپتا ہوا دل ملتا ہے, جس کے مقابلے میں ہمیں کوئی لائے جو قیمت دے. صدیق اکبر کا ایک اللہ ساری دنیا کی امت کا ایک اللہ کو اپنے برابر نہیں ہو سکتا. مقدار اور چیز ہے عبادت کی, مگر درد بھرے دل سے ایک اللہ ہی قبول ہوتا ہے, ایک آہ بھی نکلتی ہے. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک لڑکی کو خود سجایا گیا, محلے کی عورتوں نے اس کو مبارکباد پیش کی کہ آج تم بڑی اچھی لگتی ہو, تمہارا زیور کی فٹنگ, لباس کی فٹنگ, آنکھوں میں کاجل, ہر چیز سر سے پیر تک, جب تمہارا کیا کہیں بس حسن کا فیکر اور حسن کا مجسمہ لگ رہا ہے. وہ لڑکی رونے لگی. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ لڑکی رونے لگی, اور اس نے کہا, بہنوں نے پوچھا سہیلیوں نے کہ بہن کیوں روتی ہو؟ اپنی تعریف, تمہاری تعریف کی گئی, مبارکبادی پیش کی گئی, آپ کو تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. جب کوئی کہتا ہے کہ واہ واہ ماشاء اللہ کیا عمدہ ہے, تو شاید کہتا ہے آداب اس کی داد اسی دی تو اس کا شکریہ. آپ لوگ کیسی لڑکی ہو بھائی, تم نے شکریہ ہی نہیں ادا کیا. اس لڑکی نے کہا کہ اے میری بہنوں, گزارا اور نمبر تم سے نہیں ملنا ہے, میرے حسن کا نمبر تم سے نہیں ملنا ہے. جب میں دیا کے جاؤں میرا شوہر دیکھ کر پاس کر دے. بعض وقت میں خوبصورت عورتیں ہیں, شوہر کی نظر میں نہیں چڑھی اور مارے مارے پھرتے ہیں ادھر ادھر. حضرت مولانا خانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک عورت بہت حسین و جمیل, اس کو چھوڑ کر اس کا شوہر کالی کلوٹی کے پاس جایا کرتا. اس نے خادمہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو میرے پاس کیا کمی ہے جو وہ ہم کو چھوڑ کر جاتا ہے. اس کی شکل تو بہت ہی خراب ہے. تو خادمہ نے جھانکا, رات کو ساتھ میں تھی, وہ کہیں چھپی ہوئی, اس نے دیکھا کہ جب یہ گیا اس کا شوہر تو اس نے 7 جوتے گن کر کھوپڑی پر لگائے, اور وہ اس نے شکریہ ادا کیا. بس اس نے کہا بس ہمیں یہ نقطہ مل گیا. جب وہ شوہر آیا تو اس نے 7 جوتے لگائے. اس نے کہا بس یہی تو کمی تھی تمہارے پاس, ناز و نخرے نہیں تھے تمہارے پاس, نیاز مندی زیادہ تھی. میرا مزاج چاہتا تھا کچھ مجھے کوئی ناز دکھائے. حضرت نے ہنس کر کے ایک لطیفہ سنایا. یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی اپنی ٹوپی اتار کے آپ کہیں جائیں اور درخواست پیش کر دیں. یہ تو لطیفے کی باتیں ہیں بھائی. کہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہیں کوئی صاحب کو دل میں آج بھی حکیم الامت کے اس بات پر یہ کوئی عمل تعلیم نہیں ہے. ایک لطیفہ سنایا کہ بعض ایسے بیوقوف ہوتے ہیں, ایسی حماقتیں. تو اس لیے دوستو اس لڑکی نے جواب دیا کہ جب میرا شوہر مجھے دیکھ کر پسند کر لے گا, اللہ والے جن کو اللہ نے عقل اور دین کی سمجھ دی ہے, ساری دنیا ان کی جوتیاں اٹھائے, ساری دنیا کے بادشاہ ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہو جائیں, ساری دنیا کے علماء ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھا لیں, لیکن اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی مقبول بندوں کی صحبت نصیب ہے اور اللہ نے ان کی عقل میں سلامتی دی ہے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے, تو وہ اور روتے ہیں کہ اللہ ساری دنیا میری گدا اور میرے دروازے پر آتی ہے,
لیکن نہ جانے میرا قیامت کے دن آپ کی نظر میں نہ جانے ہمارا کیا حال ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک جملہ حضرت فرماتے ہیں کہ 1500 میری تصنیف ہے، بڑے بڑے علماء مجھ سے بیٹھ ہیں، لیکن مجھے ایک غم ہر وقت کھائے رہتا ہے، ایک غم ہے جو میرا زاویہ قائمہ 90 ڈگری بندگی کا قائم رکھتا ہے، مجالنے کی بڑائی آ جائے۔ وہ کیا غم ہے؟ ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ یہ ہے مجدد، یہ ہے حکیم الامت، یہ ہے اللہ والے لوگ کہ فرماتے ہیں کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک بنگلہ مل گیا، کچھ کاروبار میں بینک بیلنس ہو گیا، پھر تو کچھ پوچھے اور سارے خاندان میں علم کی دولت ہو، عمل کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، مکانوں کی ہو، دوستوں نشہ نہیں آنا چاہیے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں جس عالم میں اور جس عبادت کرنے والے میں اور جس سالک میں تواضع و فنائیت نہیں آئی، اس کو دین کا جسم ملا، روح نہیں ملی۔ یہ کتاب کے اندر موجود ہے، اور ابھی مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہم پشاور کے حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، ایسر صاحب جو ان کے خلیفہ ہیں، میرے سامنے اس ملفوظ کو پڑھا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کو۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، 2-3 دن کی، میں حاضر ہو گیا تھا تو حضرت کا ملفوظ پڑھا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس عالم ہو یا عابد ہو یا سالک ہو، کوئی مسلمان ہو، چاہے کتنے ہی خیر و خیرات کرتا ہے، کتنے ہی نفلیں پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر تواضع نہیں آئی، کتنے ہی عبادت کرتا ہے، ہر وقت تصویر سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اگر تواضع فنائیت اپنے کو مٹانا نہیں آیا، نفس کو نہیں مٹایا، تو اس شخص کو روح، دین کی روح اور دین کی حقیقت اس کو حاصل نہیں۔ بندہ تو بنا ہی نہیں، صوفی بن گیا، اصل تو بندہ بننا، بندگی آنی، مٹانا اگر نہیں نصیب ہے اپنے کو حقیق نہیں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں کافروں سے بھی زیادہ، جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے، سب سے اپنے کو حقیق سمجھو۔ سور و کتے، فرمایا سور کتوں کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اللہ والے، اس لیے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو ماشاء اللہ کیا کہنا، لیکن اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو سور و کتے ہم سے اچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حساب نہیں ہے، ہمارا حساب ہے قیامت کے دن۔ تو اللہ والے جانوروں سے بھی اپنے کو حقیر تر سمجھتے ہیں، اپنے ایمان پر، عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کو ڈرتے بھی رہتے ہیں، ہر وقت اپنے کو حقیر بھی سمجھتے ہیں۔ جس میں بڑائی آئی سمجھ لو مقبول نہیں ہو سکتا، یہ عجیب مردودیت کا نسخہ ہے، شیطان اسی سے مردود ہوا تھا، بڑائی کے مرض سے۔ یہ مجرب اس کا نسخہ ہے، جیسے کوئی سنکھیا کھا کے مرنے لگے تو سب کو کہہ دے کہ بھائی جس کو مرنا ہو وہ سنکھیا کھا لے، یہ کم وقت مردود ہوا تکبر سے، لہذا اعلان کر دیا اور اپنے چیلوں کو، شاگردوں کو بتا دیا کہ جس صوفی کو اور جس عالم کو، جس عابد کو مردود کرنا ہو، اس کے دل میں تکبر بھرو، پمپنگ کرو، پمپنگ، اتنا تکبر بھر دو کہ سب دنیا کو حقیر سمجھے، اپنے کو بڑا سمجھے۔ بڑائی آئی اور جنت کی خوشبو بھی ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر ہے کہ جس شخص کے اندر رائی کے برابر بڑائی آئے گی، رائی کے برابر بڑائی، رائی کے برابر بڑائی دل میں ہے، جنت کی خوشبو اس کو نہیں ملے گی۔ اسی نفس کو مٹانے کے لیے بزرگان دین کی خدمت میں لوگ جاتے ہیں، اللہ والوں ہی کے لیے نفس مٹتا ہے ظالم۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ملفوظ بھی اسی وقت پڑھا گیا حضرت مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں، کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت نے کھانا اپنے ساتھ کھلایا، اتنے میں پیر بھائی مولانا فتح محمد صاحب آ گئے، شیخ محمد صاحب، حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی حضرت حاجی صاحب کے پیر بھائی تھے۔ یہ 3 پیر بھائی رہتے تھے، حافظ جامی شہید، شیخ محمد تھانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ صاحب، 3 بزرگ ایک ہی خانقاہ میں رہتے تھے۔ 3 پیر اور ایک ہی پیر کے خلیفہ تینوں، اور 3 پیر ایک خانقاہ میں رہیں۔ یہی ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں رہ سکتے ہیں، 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ ہے کوئی آج کل ایسی خانقاہ جہاں 3 پیر ہوں؟ وہ مکے بازی چلے گی، محمد علی بھی ہار جائے گا۔
وہ کہے گا کوئی آیا نہیں ہے تم ہم سے مرید ہو جاؤ، کہے گا تم ہم سے مرید ہو جاؤ، وہ لڑائی ہوگی. یہ تھے اللہ والے کہ جب کوئی دروازے میں داخل ہوا خانقاہ سے تو حافظ جامی شہید ذرا طبیعت کے پرمزاج تھے، وہ باہر بیٹھے حقہ پیتے تھے، تو کہنے لگے حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے جن کی گزردگی کو ان علماء نے تسلیم کیا، علماء دیوبند نے. یہ نہ سمجھ لینا حقہ پینے سے وہ صاف کر کے پانی تازہ کر کے پیتے تھے، منہ کی بدبو وغیرہ نکال لیتے تھے، الائچی وغیرہ کھا کر. کوئی بیماری ہوتی ہے، بعض لوگ معذور ہوتے ہیں. اب ایک مرید آیا دروازے سے، 3 پیر بیٹھے ہوئے ہیں اندر. حافظ جامی شہید سے پہلی ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم، کیا ہے کیا ارادہ ہے؟ کہ میرا ارادہ ہوتا ہے مرید ہونے کا. اس پر ایک قصہ یاد آیا. حضرت تھانی کے بڑے بھائی کھڑے تھے، اکبر صاحب، اکبر علی، مولانا اشرف علی صاحب کے بڑے بھائی اکبر علی کھڑے تھے. ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا کہ مولوی اشرف علی کدھر ہے؟ چھوٹی سی سے مولوی، ہاں ایسے غنیمت سمجھو، میرے گاؤں میں تو ایک صاحب کہتے تھے مولوی ہوا، ابھی تو شکر ادا کرو کہ مولوی ہی کہہ رہے ہیں. مولوی ہوا، سارا کا کنواں سے پانی نہیں دیے کھیت میں، اور تقریر بہت اچھا کرتے ہیں. یہ پورنوی الہ آباد کی بولی بول رہا ہوں اس وقت، یعنی وہ تقریر تو بڑی اچھی کرتا ہے مگر کھیت میں پانی ہم کو نہیں دیتا. دیہات کے تو نہیں دیتے. تو اس نے پوچھا کہ مولوی اشرف علی کدھر ہے؟ کیا بات ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ تو اس نے پوچھا، اب آواز آئی؟ شیخ سے میں دور ہو گیا تھا، یہ شیخ بھی عجیب ہے. ہاں، اس نے دیہاتی نے کہا کہ مولوی اشرف علی کدھر ہے؟ کہیں کیا کام ہے بھائی؟ بڑے بھائی تھے، بھائی کیا کام ہے؟ کہیں مرید ہونے کو بھی چاہے ہیں، پھر وہ دیکھ بیٹھا ہوا مولوی اشرف علی. چلے گئے حضرت، اور بڑے بھائی اکبر علی کہہ رہے ہیں دل میں ابھی تماشا بنے گا، دیکھتا ہوں کیسے مرید کر لیتے ہیں اتنی جلدی. حضرت کا تو مشہور تھا، ڈانٹ ڈپٹ سوال جواب آسانی سے کسی کو مرید نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے اس کے طریق کی عظمت رہتی ہے، جلدی مرید کر لو تو سمجھتے ہیں پیر بھوکا تھا، منتظر تھا جال لگائے ہوئے، اس لیے دیر کرتے تھے یہ حضرات تاکہ اللہ کے راستے کی عظمت پیدا ہو. پوچھا بھائی کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ ابھی مولوی صاحب میرا ارادہ تھا، میرا خیال تھا مرید ہونے کو، میرا خیال تھا کہ میں آپ سے مرید ہو جاؤں. تو حضرت نے پوچھا تھا یا ہے؟ اس نے کہا ہے. کہا پہلے تھا کیوں کہا؟ نکل یہاں سے، عقل درست کر کے آ پھر آنا. اب وہ جب گیا تو بھائی اکبر علی صاحب کھڑے تھے، جانتے تھے کسی نہ کسی سوال جواب میں ابھی پھنسے گا. پوچھا بھائی مرید ہو گئے؟ کہا ارے کیا مرید ہو جاؤں، کیا ہوا؟ کہیں تھا اور ہے میں پکڑا گیا. اس نے کہا تھا اور ہے میں پکڑا گیا. فرمایا دوبارہ آنا پھر ذرا عقل درست کر کے. یہ تھا حضرت کا اصول. اور بعضوں نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، میری عقل میں کمی ہے، ہم لوگوں کے لیے ذرا نرمی کا معاملہ کیجیے. تو حضرت فرماتے تھے کہ تم لوگ جب عدالت میں جاتے ہو جج کے سامنے ساری عقل درست رہتی، مولوی ہی رہ گئے تمہارے سب پاگل کرنے برداشت کرنے کے لیے. وہ جب جاتے ہیں کچہری تو وکیل سے پوچھتے ہیں کیسے سلام کریں گے، فیصلہ کون سا داخل کریں گے، جوتا کیسے اتاریں گے، جج صاحب کو کیسے سلام، سارا پوچھ لیتے ہیں. اچھا بھائی خیر، تو میں آج کر رہا تھا کہ ایک مرید ہونے کے لیے ایسا پایا. اب 3 پیر بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہ تھانہ بھون میں. دکان معرفت کے نام سے کسی زمانے میں یہ مشہور جگہ تھی. حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی تم مرید کس لیے آئے ہو؟ کہا مرید ہونا چاہتا ہوں. تو میں دیکھو اگر مسئلہ پوچھنا ہے، مرید ہونے کے بعد تم کو مسئلے کا شوق ہے تو وہ مولانا شیخ محمد خانی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عالم ہیں، اور ان پر مسئلہ وہاں پوچھ لینا. اور اگر اللہ اللہ پوچھنا ہے تو تو وہ دیکھو حاجی امداد اللہ صاحب حضرے میں اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور اگر حقہ پینا ہے تو یاروں کے پاس بیٹھ جا. حالانکہ خود صاحب رشوت شیخ تھے، اللہ والے بیٹھ کرنے کا اختیار ان کو بھی تھا، لیکن ان کی بے نفسی دیکھی کیسی. تو میں کر رہا تھا نفس کے مٹانے پر کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا.
اتنے میں پیر بھائی شیخ محمد تھانوی مولانا آ گئے. فرمایا اچھا آج کل بڑی نظر عنایت ہو رہی ہے مرید پر, یہ نوازش کہ مرید کو ساتھ کھانا کھلایا جا رہا ہے. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مولانا رشید احمد گنگوہی کے ساتھ میرا سلوک جو ہے یہ نوازش اور عنایت کا ہے, ورنہ مجھ کو یہ حق حاصل ہے کہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ پر چپاتی رکھ دوں اور اس کے اوپر دال رکھ کر کہہ دوں وہ جاؤ وہاں دور بیٹھ کر کھا لو. مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں گوشہ چشم سے کنکھیوں سے گوشہ چشم سے حاجی صاحب مجھ کو دیکھ بھی رہے تھے کہ چہرے پر کوئی ناگواری کا اثر ہوتا ہے یا نہیں, نفس مٹا ہوا ہے یا نہیں, کیونکہ اتنے بڑے عالم تھے, قطب وقت ہے. تو مولانا گنگوہی پر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی قلب کی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے حاجی صاحب کی اس عمل سے اتنا مزہ آیا اور میں اس سے زیادہ اپنے کو ذلیل سمجھتا تھا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ پر چپاتی کے اوپر دال رکھ کر حضرت فرما دیں وہاں کھا لو, یہ بھی حضرت کا احسان ہوتا, میں اس قابل ہی نہیں. کاش یہ ہمارے اکابر کی فنائیت اور یہ بندگی اور اپنے کو مٹانا ہمیں بھی خدا نصیب فرما دے. یہی سب سے بڑا کمال ہے جو اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کے اندر کسی وجہ سے آتی ہے کہ اپنے کو مٹائے چلے جاتے ہیں. کل ہی میں نے حدیث کا درس کیا کہ حدیث مشکات کے اندر کہ لا یطع کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یطع عقب رجلین, حضور صلی اللہ تعالی وسلم دو آدمی بھی پیچھے نہیں ہوتے تھے, کبھی آگے نہیں چلتے تھے. اگر ایک ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا چھوٹا سے خادم کے 10 سال کے وہ تو پیچھے ہو جاتے تھے, مگر جب دو ہوئے تو آپ درمیان میں ہو جاتے تھے. 3 4 10 ہوئے تو آپ بیچ میں ہوتے تھے. فی وسط الجماعت اور فی آخرہا, یعنی آپ جماعت کے آخر میں چلتے تھے پیچھے, ساری جماعت صحابہ آگے چل رہے ہیں آپ پیچھے چلتے, یا درمیان میں اپنے کو چھپا لیتے. یہ ہے چلنے کی سنت. یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب آگے ہو سب مرید پیچھے ہو, معلوم آکڑے چلے جا رہے ہیں صاحب. یہ راستہ مٹانے کا سنت کا طریقہ یہ ہے. لہذا جو اپنے خاندان کا بڑا ہو, آفیسر ہو, شیخ ہو, پیر ہو, عالم ہو, اپنے کچھ دوستوں کو آگے کر دے, کچھ درمیان میں چلے. سنت کا طریقہ یہ. پھر آپ دیکھیے اس کو کیا عزت ملتی. عزت اس سے نہیں ملتی گاڑا خانوں سے, کس توپوں کی سلامی سے گالیاں ملتی ہیں, وہ نادن جل توپوں کے چلنے سے. عزت وہ ہے جو دل میں اتر جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 پیغام لگائے ہوئے کس حالت میں چل رہے ہیں, لیکن مڑ کے دیکھا پیچھے کسی ضرورت سے. حکیم الملک فرماتے ہیں جتنے صحابہ پیچھے سے گھٹنے کے بل گر گئے. اتنی عظمت تھی دل میں کہ امیر المومنین نے میری طرف دیکھ لیا, کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اتنی عظمت تھی سب گھٹنے کے بل گر گئے. یہ نہیں کہا کہ ہم پیر بھائی ہیں, وہ بھی امتی, میں بھی امتی, میں بھی صحابی, وہ بھی صحابی. اللہ جس کو رتبہ دیتا ہے اس کی عزت کرنی ہے. تو نفس کو مٹانا جو ہے یہ ہے اس اللہ کے راستے کا حاصل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل مند آج اس زمانے میں ان کو کہا جاتا ہے جو اچھا کھا لے اچھا پہن لے. تو مولانا لئیق صاحب نے فرمایا میرے گاؤں میں, میرا گاؤں پر ضلع شہر سے 18 میل دور, بالکل ایک دم چھوٹا سا گاؤں, اتنا دیہاتی ہوں میں کہ میری بولی پر میرے ساتھی ہنستے تھے شہر والے لڑکے. لیکن اکثر کو یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے قلم سے کبھی کتابیں لکھوائے گا کہ لکھنؤ والے بھی مزے لیں گے میرے اشعار میں. کیا خبر تھی, وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو. میں یہ سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اکثر. کیا خبر تھی, وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو. ایک دیہاتی ہوش کو اللہ نے کہاں سے اپنی رحمت سے قلم عطا فرمایا. یہی میں کہتا ہوں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ اپنے سورج کی شعاؤں سے, جنگل کے گوبر کو, گائے بھینس کے پیخانے کو, جنگل میں اپنے سورج مخلوق سورج اس کی شعاؤں سے اس کے 2 حصے کرتا ہے. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں جو اوپلے پڑے ہوئے ہیں, گوبر پڑا ہوا ہے, سورج کی شعائیں, حالانکہ سورج مخلوق ہے. یہ مخلوق سورج جو اللہ کی پیدا کیا ہوا ایک ادنا سا مخلوق ہے, اس کی شعاؤں سے گوبر جیسا نجس, پیشہ پیخانہ جانوروں کا
اس کے دو حصے کرتا ہے وہ سوائیں، زمین کا میدا گرم کرتا ہے، زمین کا میدا گرم کرتا ہے تو پتلا حصہ لیکوئڈ جو ہوتا ہے گوبر میں وہ نیچے گرم ہو جاتا ہے، اوپر کا حصہ سوکھ کر اس کو تندور والے تندوری روٹی پکاتے ہیں، تندور ڈال کر اس کا لال ہو جاتا ہے، آگ میں تندور میں آ کر وہ گوبر جو ناپاک تھا پاک ہو گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور اس سے روٹیاں پک رہی ہیں، چہرہ بھی بدل گیا اس کا۔ سورج کی چھاؤں کا فیض ہے یہ۔ اگر خشک نہ ہوتا تو گیلا گیلا گوبر کوئی ڈال کے ذرا پکا لے، اوپلا جب بنتا ہے سورج کی چھاؤں کے احسان سے بنتا ہے۔ وہی نجس چیز ہے گوبر کا پیخانہ خشک ہو کر کے آج تندور میں روٹیاں پکوا رہا ہے اور لال ہو گیا، اس کا چہرہ بھی لال ہو گیا، پاک بھی ہو گیا۔ جب وہ لال ہو گیا، آگ میں آگ ہو گیا تو پاک ہو گیا، ماہیت بدل گئی۔ اور لیکوئڈ حصہ، پتلا حصہ جو اندر جذب ہوا، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وہ کھاد بن گئی زمین میں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے گلاب کا پھول، چنبیلی، بیلا پیدا کیا، رات کی رانی پیدا کی۔ جن لوگوں نے وہ حصہ اپنے گملوں میں لا کر رکھ دیا تو اس حصے سے، اسی گوبر کے رقیق حصے سے، پتلے حصے سے، تیار حصے سے، لیکوئڈ والے حصے سے نجس تھا، بالکل نجس تھا گوبر، لیکن گوبر یہ کہتا ہے کیا اے سورج تیری شعاؤں کی برکت سے میرے جسم کے دو حصے ہو گئے، ایک حصے سے تو اوپلا بن رہا ہے، میں روشن ہو گیا اور مخلوق کے خدا کے لیے روٹیاں پک رہی ہیں، اور پتلے حصے سے میں گلاب اور چنبیلی کی طرح مہک رہا ہوں۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ خاصیت ہے، سورج کی شعاؤں میں یہ خاصیت ہے مخلوق میں کہ نجاست غلیظہ، نجاست عین، گوبر پیشاب پیخانہ جانور کا، اس کو اللہ تعالیٰ بیلا اور چنبیلی اور گلاب کے پھول کی خوشبو عطا کر سکتا ہے، خلط گل عطا کر سکتا ہے، پھولوں کا لباس عطا کر سکتا ہے، وہی تو اندر ہوتا ہے کھاد، وہی حصہ وہ اسی سے اس کو طاقت ہوتی ہے، اس کا چلا جاتا ہے، پھر گلاب کا پھول، رات کی رانی، چنبیلی، بیلا جو بھی ہوا۔ تو معروی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں گنہگار نا امید ہوتا ہے؟ ارے گڑگڑا کے رو اپنی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، جب اس کی مخلوق میں یہ اثر ہے تو خود اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت سے سورج کی چھاؤں میں کیا خاصیت ہوگی۔ مولانا رومی نے کس طریقے سے اس کو ادا فرمایا ہے، قابل وزن شعر ہے۔ وہاں رومی بہت بڑے ولی اللہ ہیں، مصری معروم، دنیا کا ہر طبقہ اس سے پاس، عجیب بین الاقوامی محبوبیت ان کو عطا ہوئی، کوئی طبقہ ایسا نہیں جو معروم کا مخالف ہے، یہاں تک کہ جاپان اور انگریز ساری جگہ تک ان کی خبروں پر جاتے ہیں۔ جس دن ان کا انتقال ہوا تھا فجر سے پہلے ہوا تھا، لیکن جنازے میں اتنا مجمع، مسلمانوں کو تو چھوڑیے، یہودی عیسائی دنیا کے اتنے مجمع تھا کہ مغرب کے وقت میں جنازہ پہنچا ہے۔ پونیا کوئی بڑا شہر نہیں تھا، کراچی نہیں تھا، پونیا اس وقت میں بہت چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں جنازہ دفن ہوا ان کا، مشکل سے 4-5 ہزار کی آبادی رہی ہوگی، لیکن صبح کا جنازہ پہنچا ہے شام کو، بانس بڑے بڑے لمبے لگائے گئے، جس میں جو اللہ پر مرتا ہے خدا اس کو یوں عزت عطا کرتا ہے۔ یہ چیز تو کوئی سلامی علامی کم دن، اس کو زندگی میں بھی گالیاں ملتی ہیں، مرنے کی بات کون پوچھتا ہے ان کو۔ یہ ہے اصلی سلطنت لے گئے، یہ ہے اللہ کو راضی کر کے آج ان کا نام روشن ہو رہا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں اس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھایا جا رہا ہے، اب بھی جاپان اور جرمن کے لوگ جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، عجیب معاملہ، وہاں ان کو کیا کہے گا، عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہاں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو جب جانور بیل کے بھینس کے گوبر کو یہ سورج خشک کر کے، کچھ حصہ خشک کر کے اوپلا بناتا ہے، کنڈا کہتے ہیں، گوچھا بھی کہتے ہیں، مختلف ملکوں میں صوبوں میں اس کے نام الگ الگ ہیں، لیکن سمجھ لو، آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے، یہ بھینس کا گوبر جب سورج سے خشک ہو جاتا ہے تو وہ چولہے میں جلایا جاتا ہے، روٹیاں بھی پکتی ہیں اور تندوری روٹی بھی پکتی ہے۔ ایک حصہ تو اس کام میں آیا اور دوسرا حصہ پتلا جو زمین میں گرم ہوا گوبر کا، بھینس کی نجاست، بیل کی نجاست، گائے کی نجاست، گدھے کی نجاست، گھوڑے کی نجاست، سور کتے کی نجاست، سب خشک ہو کر کے نیچے جذب ہو گیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ بیلا، چنبیلی، گلاب کا پھول، رات کی رانی کی خوشبو پیدا کر رہے ہیں۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے گنہگارو، اے وہ لوگوں جن کو گناہوں کی عادت ہے، کیوں نہ امید ہوتے ہو، ذرا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رو کہ اے خدا، جب تیرے اس مخلوق سورج میں یہ اثر ہے کہ تو نجس چیزوں کو گلاب اور چنبیلی کا لباس دے دیتا ہے،
رات کی رانی بنا دیتا ہے ناپاک چیزوں کو، تو آپ پر کا کلمہ پڑھنے والا بندہ اس کے اخلاق رذیلہ، اس کی نجاست، اس کی گندی گندی عادتیں، عورتوں کو بری نظر سے دیکھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دنیا کی محبت، جتنی خباثتیں ہیں، اے خدا اپنی رحمت کے سورج کی شعاؤں سے ہمارے باطن کو تو اسی طرح پاک کر دو۔ کیا بات کہی حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند فرماتے ہیں۔ اب ان کی تعبیر بھی سن لیجیے، ان کا انداز بیان مولانا کے الفاظ میں کیا اثر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ مضمون شروع سے آپ ذہن میں رکھ لیجیے تو ایک ہی شعر میں سب کچھ بیان کر گئے۔ جب سارا مضمون ذہن میں ہوگا تب مولانا رومی کے الفاظ میں مزہ آئے گا۔ جتنا ابھی بیان کیا گیا ساری مثالیں سامنے رکھ لو۔ اب مولانا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ کیوں خبیثہ راکنی خلات دہی، جب خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو آپ ایسا لباس گلاب چندیلی خوشبودار عطا کرتے ہیں تو من کے گوئم سیدی راکے دہی، میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اللہ اپنے پاک بندوں کو کیا کچھ عطا کرتے ہیں۔ ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ اولیاء اللہ کے سینوں میں آپ کی محبت کی کتنی خوشبو کے گلاب اور کتنی خوشبو کے چندیلی پوشیدہ ہیں۔ جو لوگ اللہ والوں کی جو اللہ کی محبت کی پیاس رکھتے ہیں، جو خدا کی طلب رکھتے ہیں، وہ اللہ والوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے، ہمارے اندر پیاس ہونی چاہیے۔ جو پیاسا ہوتا ہے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ دریا کہاں ہے، پانی کدھر ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے پتہ لگا لیتا ہے، پرندوں کو اڑنے سے پتہ لگا لیتا ہے، سبزہ اور گھاس ہری ہری دیکھ کر سمجھ لیتا ہے یہاں کہیں قریب میں پانی ضرور ہے، ورنہ یہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اندھا ہے لیکن اس کو بھی ٹھنڈک سے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہوئی۔ فرماتے ہیں تازگی ہر گلستان جمیل، ہر گلستان کی تازگی اور اس کا جمال، پتوں کا منہ دھلا ہوا ہے، ہر پتے جب بارش ہوتی ہے تو جتنا گردہ وردہ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، صبح کو کیسا نظر آتا ہے۔ جب آپ باغ میں داخل ہوں گے اور رات کو بارش ہوئی، سو رہے والے سو رہے تھے، کسی کو ایمان نہیں تھا کہ بارش ہوئی۔ جب باغ میں گئے دیکھا سب کے پتے تازہ، تازگی ہر گلستان جمیل، ہر گلستان باغ کا تازہ پن، پتوں کا نکھرا ہوا ہے رنگ، وہ بتاتا ہے کیا چیز بتاتا ہے؟ ہست بر باران پنہانی دلیل، پوشیدہ بارش پر دلالت پیش کرتی ہے، گواہی پیش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی گفتگو میں وہ ٹھنڈک و سکون روحوں کو ملتا ہے کہ ان کے دل پر جو بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی، وہ ان کے الفاظ اور آوازوں سے محسوس کر لیتا ہے آدمی کہ ضرور اس کے قلب پر کوئی بارش ہوتی ہے جس سے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد میں بہت مزہ آتا تھا ان کو تو فرماتے تھے کہ آج کیا بات ہے، آج بڑا مزہ آ رہا ہے، تو فرماتے تھے کہ کیوں باد صبا آج بہت مشکبار ہے، کیوں باد صبا آج بہت مشکبار ہے، شاید ہوا کے رخ سے کھلی زلف یار ہے، یعنی حق تعالیٰ کے پاس یہ ہوائیں آ رہی ہیں جو میرے اللہ کی خوشبو لے کر آ رہی ہیں۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ وہ یہاں دلبر کی پرہ نہیں خبر، جب اللہ کی خوشبو عرش آدم سے ساتوں آسمان کو عبور کرتے ہوئے ہمارے روحوں تک پہنچتی ہے تو فرماتے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے کہ زباہا جملہ حیرانی خبر کہ جتنی لغت ہے، انگریزی ہو، ترکی ہو، فارسی ہو، گجراتی ہو، پنجابی ہو، لکھنؤ کی زبان ہو، دہلی کی ہو، ساری دنیا کی زبانیں، این زباہا زبان کی جمع ہے فارسی میں زباہا، این زباہا جملہ حیرانی خبر، ساری زبان اللہ کی محبت اور عبادت اور ان کی مٹھاس اور ان کے نام لینے کی لذت کی تعبیر کے لیے قاطع ہے، کوئی لغت کافی نہیں۔ اور دلیل کیا ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، ان کی لذت بھی غیر محدود ہے، ان کا کوئی مثل نہیں، ان کے نام کی مٹھاس سے بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نام لینے میں ہم کو اتنا مزہ آیا جیسے رس ملائی، جیسے شہد، یہ سب مثال دے سکتا ہے مگر صحیح نہیں، اس لیے کہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، سورہ اخلاص میں اللہ کا کوئی کف و برابری کرنے والا نہیں ہے۔ نکرہ تحت النفی فائدہ عموم کو دیتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، نکرہ ہے تحت النفی، کفون یعنی اللہ تعالیٰ کا برابری کرنے والا کوئی کائنات میں نہیں ہے، موجودات میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت
سجدے کی لذت، تلاوت کی لذت، عبادت کی لذت اور ان کی محبت کی لذت، ان کی معرفت کی لذت، ان کے نام لینے کی لذت. آپ جانتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے کہ جو کوئی مثل اس کی حوروں کو دیکھنے میں جو مزہ نہیں آئے گا، حوروں کو دیکھنے میں جو مزہ آئے گا اس سے زیادہ اللہ والوں کو ان کے نام لینے میں مزہ آتا ہے. اسی لیے تو شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب جنت میں حوریں میرے پاس آئیں گی، دیکھو اللہ والوں کو بڑی امید ہوتی ہے. کیسی امید ہے؟ جیسے بالکل یقینی معاملہ ہے. کہتے ہیں جب حوریں میرے پاس جنت میں آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا بڑی جی قرآن سننا ہو تو سنو، میں تلاوت میں مشغول رہوں گا. کہوں گا بڑی جی قرآن سننا ہو سنو، ورنہ جاؤ اپنا راستہ دیکھو. اب بتائیے یہ اس لیے لوگ ہیں. اور ایک ہمارے نوجوان جب حوروں کا نام سنتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں. دیکھا آپ نے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سورج کو کوئی نہیں دیکھتا تو ستارے ہی بڑے نظر آتے. اللہ کو نہیں، اللہ کی معرفت محبت کیسی سیکھنی چاہیے، خدا تعالیٰ کی محبت کو جس طرح سیکھنی چاہیے اس طرح سے سیکھیے، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا ہے. مجاہدین سے ملتے ہیں وہ تلی کیا جانے جس نے گلاب کے پھول کی صحبت نہیں اٹھائی، خالی مجاہدہ تو کیا، رگڑائی ہوئی، کولوں میں تیری بھی گئی، لیکن گلاب کے پھول کی صحبت نہ پانے سے تلی کا تیل ہی رہی، وہی بھاؤ دکھی. لیکن مجاہدت کے ساتھ وہی تلی جس نے گلاب و چنبیلی کی صحبت اٹھا دی، اس کا نام چنبیلی کا تیل، اس کا نام بھی بدل جاتا ہے. عجیب معاملہ ہے. ہوتا ہے تلی کا تیل، گلاب و چنبیلی میں کہیں تیل ہوتا ہے وہی تلی، مگر اللہ نے اس کو توفیق دی، ایسے حالات میں رکھا کہ وہ گلاب و چنبیلی کی صحبت یافتہ ہو گئی. اب کولوں میں تیری گئی یا مشین میں، تو اس کا نام ہے گلروغل، چنبیلی کا تیل. یہ کیوں ہے ایسا نام اس کا؟ تلی کا تیل کیوں نہیں رکھتے؟ مولانا فرماتے ہیں روغن گل روغن کنجد نمان. جب تلی کا تیل گلاب کی صحبت سے روغن گل بن گیا، اب اس کو تلی کا تیل کہنا جائز نہیں ہے. نام بدل دو، نام بدل دو، کام بدل جائے گا. ایسی ایک سب گنہگار رات دن سنیما اور ٹی وی اور لڑکیوں کو گھورنے والا، لیکن جب وہ کسی اللہ والے کی صحبت سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے، اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے، اس کی روحانیت، اللہ کی خوشبو، اہل اللہ کی خوشبو اور قرآن و حدیث کی خوشبو، عبادت کی خوشبو، تہجد کی خوشبو، تلاوت کی خوشبو، درود شریف کی خوشبو سے معطر ہو کر پھر وہ جدھر سے گزرتا ہے. کیا عالم ہوتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. جب دل میں اللہ آتا ہے نہ جانے کتنی کائنات دل میں محسوس ہوتی ہے، کتنے آسمان و زمین اور کتنے سورج و چاند اس کے دل میں محسوس ہوتے ہیں. ایسے تھوڑی ہے معاملہ. سلطنت بلک ایسی نہیں لوٹی تھی، کچھ پاتے ہیں تب لٹاتے ہیں. ایک جنگل ہے پرتاپ گڑھ میں پھولپور کا، اس جنگل میں جتنے علماء ندوے اور لکھنؤ کے جاتے ہیں تو بہت نور محسوس کرتے ہیں. میں نے بھی دیکھا اس جنگل بہت نور محسوس ہوا. تو میں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے پوچھا کہ ان کے گھر کے پاس ہے جنگل، عجیب ہے، تو اللہ والوں کو جنگل میں قریب میں ایسے وہاں مل جاتے تھے. یہاں تو جنگل تلاش کرو تو 48 مل جاؤ، اچھے سے اور آگے جاؤ. خیر غنیمت ہے کہ سفاری پارک وغیرہ کہیں کہیں ہے ابھی سناٹے سے. تو ان کو اس جنگل میں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو فرمایا پہلے اس جنگل کے بارے میں میرا ایک شعر سن لو، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس جنگل میں نور کیوں معلوم ہوتا ہے. فرمایا کہ گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، ملا دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے. جنگل کی خاموشی میں اللہ جتنا یاد آتا ہے. اللہ والے اسی لیے نکل جاتے ہیں. مولانا بھی فرماتے ہیں کہ نعرے مستانہ خوش نہیں آئے گا، اے خدا آپ کے نام لے کر جب اللہ کہتا ہوں تو نعرے مستانہ میں اتنا مزہ آتا ہے. بس جانا چنی گم قیامت تک ہے میرے محبوب، مجھے تو یہ دولت چاہیے. یہ کیا دولت ہے؟
کہ آج تو دولت ہے، کل کو جنازہ اترا تو 2 لاکھ مار کے آپ کو ڈھکیل دیا اور کفن لپیٹ کے چلے گئے، صاحب وہ لڑکے اڑا رہے ہیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے لڑکے، ایک لندن میں ہے امریکہ میں، آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے مگر قبضہ کرنے کے لیے جب وہ ابا کو خبر ملی ٹیلی گرام گیا ٹیلی فون، سارے لڑکے دوڑے کہ ابا کی جائیداد کوئی زیادہ نہ لے لے، چلو بھگو، جنازے میں آنے کی اتنی فکر نہیں ہوئی، اسی لیے صاحب نے کہا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں میں، جن کے لیے مر رہے ہو جنازے میں بھی پتہ نہیں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس لیے دوستوں ایسی ذات سے محبت کرو، اس کی محبت سیکھ لو زمین کے اوپر، تاکہ زمین کے نیچے جب جاؤ پھر اختر کے لیے دعا کرو گے، پھر تم کہو گے کہ کسی نے ایک بات بتا دی تھی کہ زمین کے اوپر ان سے دوستی کر لو، خوب یاد کر کے اسٹارٹ کر لو روح کے اندر، تاکہ جب جنازہ نیچے اترے تو وہاں تمہیں اللہ ملے اور اللہ فرمائے کہ تم نے ہمیں خوب یاد کیا تھا، اب اس تنہائی میں ہم تمہیں کیسے چھوڑیں گے؟ تم نے بیوی بچوں میں، کاروبار میں، نوٹوں کی گدیوں میں، شامی کبابوں میں، بریانیوں میں ہمیں فراموش نہیں کیا، ایئر کنڈیشنوں میں نہیں بھلایا، تو آج جب تم کو ایئر کنڈیشن میں چھوڑا، بریانی شامی کباب میں چھوڑا، بیوی بچوں نے چھوڑا، کاروبار میں چھوڑا، تمہاری کار چوٹا دوسرے چلا رہے ہیں، تمہاری بیویاں دوسروں سے نکاح کر رہی ہیں، تمہارے بیٹے تمہاری جائیداد پر قابض ہیں، اور وہ سب چھوٹ گیا تم سے، اور لیکن تم چونکہ تعلقات میں ہم کو نہیں بھولے تھے، لہذا اس تباہی میں میری رحمت ایسی بے وفا نہیں ہو سکتی کہ تم کو یہاں اکیلے چھوڑ دے۔ حضرت نے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ والا جب نیک بندہ مرتا ہے فوراً اس کا نیک عمل دفن سے پہلے ہی اس کے کفن کے اندر نیک شکل میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اکیلے نہیں جا رہے ہو جنازہ میں، تم اطمینان رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت ساتھی رفیق بنا کر اس کے کفن میں وہ نظر آتا ہے، لہذا وہ کہتا ہے گھبراؤ مت میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نیچے نیچے یہ ایسا کریم مالک، میں اسی لیے کہتا ہوں میں وہ جانا سوا اللہ کی کوئی ذات نہیں اور سوا اللہ والوں، یہ بے شک شفاعت اور ان کی سفارش علماء کی بھی، علماء ربانین کی بھی، اور وہ اکابر ان کی صحبتیں کام آئیں گی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اسی لیے بیعت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ جس کو بیعت کر رہا ہوں اگر اس پر فضل ہو گیا قیامت کے دن تو مجھے دوزخ میں جاتا ہوا نہیں دیکھے گا، روئے گا کہ اللہ اس کو بول، اور اگر مجھ پر فضل ہو گیا تو میں کہوں گا اللہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، آپ اس پر فضل کر دیجیے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہ بات بھول جاؤں گا کہ جنگل میں وہ نور کیوں نظر آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جوانی میں 70,000 دفعہ اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن اس زمانے میں اتنا ذکر نہیں کرنا ہے، پوچھ کر کے کرنا۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی، جوانی کا وقت تھا، ان کی روحانیت قوی تھی، اب تو تعداد پوچھ کر کے کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے زیادہ ذکر کر لیا، کسی کے سینے میں جلن، کسی کا دماغ شروع بھی ہو گیا، کسی کو کچھ، اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ مشورہ کر کے کرو، تعداد ذکر کسی اللہ والے سے اس کو مشیر بنا لو، پیر نہ بناؤ، پیر بنانے میں جلدی مت کرو، مشیر بنا لو۔ مشیر آپ دنیاوی جائیداد کے معاملے میں بھی وکیل رکھتے ہیں، ان سے مشورہ کر لو کہ میں کتنا ذکر کرتا ہوں، آیا میرے لیے مناسب ہے، میری صحت ایسی ہے، تو وہ تجویز کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی طبیب سے پوچھ لیا آپ نے، ڈاکٹر سے پوچھ لیا کہ کیپسول 250 ملی گرام کا کھاؤں یا 1000 ملی گرام کا، تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی مرض کے لیے کیا مناسب۔ تو یہ تھا، اس جنگل کو میں نے دیکھا اور اس اللہ والے کو بھی دیکھا، الحمدللہ۔ ان بزرگوں کی آنکھیں اور ان بزرگوں کی صحبت میں بس کیا کہوں، جو لطف آیا ہے اس کے لیے الفاظ نہیں، اس لیے اسی تاثر سے میں نے اسے کہا تھا الہ آباد میں۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کو ایک دن دیکھا کہ شوربہ گرا ہوا آستین میں، جو سرما لگایا تھا وہ بھی جگہ جگہ ادھر ادھر بہا ہوا، اور کچھ ٹوپی میلی، پیجامہ اجلا تو کرتا کے آستین میلی، ایک عجیب حالت میں تھے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، ان کے شان، ان کے اعمال، ان کا لباس شاندار، آپ سے دعا لینے آئے ہیں، یہ تو آپ کو پہچان جائیں گے، مگر یہ عوام الناس تو آپ کو دیکھ کر سمجھیں گے کوئی پاگل آدمی ہے، اس لیے کہ آپ نے ایسا اپنے کو چھپایا ہوا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا حضرت ابھی میرا شعر آپ کی اس حالت پر موضوع ہوا ہے، گدڑی میں لال، گدڑی میں لال، لال پر گدڑی چڑھی ہوئی، گدڑی میں لال، لال پر گدڑی چڑھی ہوئی،
مشکل ہے تیرے لال تک ناداں کی دست رفت. مشکل ہے تیرے لال تک ناداں کی دست رفت. تو میں آپ سے رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا جس کو مولانا جلال آبادی نے ابھی حال میں لاہور کے مجلس سیاحت المسلمین کے اجتماع میں انہوں نے بھی بیان کیا. تو ایک تو حکیم الامت کے واضح میں پڑھا ہوا، پھر ان کا ایک خلیفہ جلیل القدر بہت بڈھے 80 سال کے، ان کی زبان مبارک سے یہ قصہ سنا ابھی حال میں یہ سیاحت المسلمین کا اجتماع جو ہوا تھا. فرمایا کہ ایک بستی میں ایک اللہ والے رہتے تھے، اس میں ایک کفن چور بھی رہتا تھا. وہ کفن چراتا تھا، اس کا پیشہ یہی تھا. تو بستی میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک شخص یہاں ایسا نالائق رہتا ہے. اس کو بلوایا مریدوں سے، آپ ذرا بلا لانا. کہا بھائی تم کفن چرا لیتے ہو، مجھ کو ننگا مت کرنا. ہاں میرا ارادہ ہے 12 بجے میں ٹھیک ختم کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ جو لوگوں کو جانے میں دیر ہو جاتی ہے اور بعض ائمہ حضرات بھی ہیں تو ان کو تاخیر ہو جاتی ہے اور مجھے بھی آرام مل جاتا ہے وقت کی پابندی. اور رہ گیا معاملہ مضمون کا، تو مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اگر وہ چاہے بارش ہوتی ہے 2 گھنٹہ بلکہ 10 دن مسلسل، مگر جو سیٹ میں موتی بنتا ہے وہ ایک ہی قطرہ ہوتا ہے. اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو تو ایک جملہ بھی ہدایت کے لیے کافی. کوئی بات کان میں ڈال کر کے اور دل میں اتار دیں. ہمارے بزرگوں کی، میری نہیں، اکثر اس قابل نہیں کہ جو جس کی بات قطرے میٹھا بن جائے، لیکن اللہ والوں کی بات نقل کر رہا ہوں. بزرگان دین کی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی روح کی سیٹ میں قطرے میٹھا کی طرح موتی بن جائے، مگر اس کا فضل اور ان کا فیصلہ شامل حال ہو. اور عموماً تجربہ یہی ہے کہ جو اللہ کے لیے چل کر کہیں جاتے ہیں نیک گمان لے کر، اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں فرماتا. دنیا میں اسی طرح اولیاء اللہ بنے، اسی طرح پیوند کاری ہوئی ہے کہ حسن زن سے کسی صحبت یافتہ خادم دین کے پاس گئے اور سنا کہ کسی بزرگ کی صحبت کی جوتیاں اتنے لوگ آئی ہیں. چلو بھائی بزرگوں کی باتیں سنائیں، اس ماحول کا اثر پڑتا ہے. اللہ کو رحم آ جاتا ہے کہ اتنی دور سے بیچارے آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کے دروازے پر کوئی چلا جائے اس طرح سے، تو جب آپ اگر کریم ہیں تو آپ محروم واپس نہیں کرتے مخلوق ہو کر، تو حق تعالیٰ کی رحمت کیسے گوارا کرے گی کہ اللہ کے نام پر کوئی اجتماع ہو، خدا کی رحمت کی امید لے کر بندے جمع ہو اور وہاں محروم واپس چلے گئے. یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مخلوق کریم مخلوق نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی شان کو، وہ تو کرم کے خالق ہیں، وہ تو اصلی کریم تو وہی ہے. ہمارے اندر کرم ان کا مخلوق ہے، ہم جو کسی پر مہربانی کر دیتے ہیں. اب رہ گیا کہ آپ کہیں گے ہمارے اندر خوبی اور صلاحیت نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ کریم کی تعریف 99 نام کی تعریف کی ہے جلد نمبر 5 میں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے 11 جلدوں میں شرح لکھی ہے. جلد نمبر 5 میں ملا علی قاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کریم کے معنی وہ ہیں کہ الذی یؤتی بدون الاستحقاق والمنہ، جو بلا حق اور بلا صلاحیت، قابلیت، نااہلیت کے باوجود دے دے اپنی رحمت کو. لہذا کریم اللہ ہے. اللہ جب کریم ہے تو وہ بلا اہلیت کے، ہماری نااہلیت کے باوجود محروم نہیں فرمائیں گے. خیر، تو وہ بستی میں کفن چور جو تھا اس کو بلایا حضرت نے، جو اس بستی میں اللہ والے تھے، اور کہا بھائی سنا ہے تو کفن چرایا کرتا ہے، لہذا میں جب مر جاؤں تو یہ تو بتا کفن کتنے میں بیچا کرتا ہے. انہوں نے کہا کفن 5 روپیہ رکھ لو، فرض کر لو. اور مجھے وہ اس بستی میں تو نہ میں گیا، نہ اس کفن چور سے میری ملاقات ہوئی تھی کہ میں اس سے پوچھ لیتا. مثلاً 5 روپیہ. تو انہوں نے کہا یہ 10 روپیہ ہدیہ لے لو، اس کا دونا لے لو، مگر میرا کفن نہ اتارنا. ارے اس نے کہا حضرت لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ توبہ. ارے کہیں اللہ والوں کا کفن ان کو ننگا کر سکتا ہوں؟ پھر تو میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اور ابھی نہیں ہوئی تھی. جیسے کسی کے ایک شخص نے اپنے باپ کو گردن میں رسی باندھ کر سامنے کے درخت تک کھینچ کر 20-30 فٹ تک لے گیا، گھسیٹتا ہوا. باپ کی گردن میں رسی باندھ کر ایک لڑکے نے، نالائق لڑکے نے اپنے باپ کو گردن میں رسی باندھی، گھسیٹ کر لے گیا ایک درخت تک. تو باپ نے کان میں کہا اب اس کے آگے مت گھسیٹنا، نہیں تو ظالم ہو جاؤ گے. تو بیٹے نے کہا ابھی تک ظالم نہیں ہوا، یہ لوگ گھسیٹا ابھی تک 20-30 فٹ تک لے آیا ہوں گھسیٹ کر.
دوسرا ابھی تک تم ظالم نہیں ہے. کہیں کیوں؟ کہیں تیرے دادا کو میں نے بھی ایسی خطیتا تھا, میں نے اپنے بابا کو, وہ تو ملنا تھا بدلا. میں نے جلد ہی ابھی حدیث دیکھی ہے, مشکات کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ اور گناہ کی سزا تو آخرت میں ملے گی, ماں باپ کو ستانے کی سزا, ماں باپ کو ستانے کی سزا موت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے. اس لیے دوستو راضی کر لو ماں باپ کو, پیر پکڑ کر ان کو خوش کر لو. اور اگر مر چکے ہیں لوگ, اگر وہ مر چکے ناراض, ان کا بھی نسخہ سن لو. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ ناراض مر گیا, ماں ناراض مر گئی, اتنا اس کے نام صدقہ جاریہ, مدرسہ, مسجد, دین, خیرات میں کام میں لگائے, ادھر ادھر یتیموں, غریبوں, مسکینوں کی خرچ کرے, ان کے نام پر ثواب پہنچاتا رہے, مال سے, جان سے, تلاوت سے, درود شریف سے, جو کچھ پڑھے, خیر خیرات سے. مال کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ بعض لوگ 5 پارہ پڑھ کے روزانہ بخشتے ہیں, بلکہ جوش میں رمضان میں پورا قرآن پڑھ کے بخش دیتے ہیں, لیکن کسی مسکین کو 5 روپیہ دینے کے لیے بڑی دیر تک نوٹ کو ملتے ہیں. 1 منزل قرآن تو بچ گیا, پیسہ ہے, مگر بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے. جیسا کہ معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا کتا مر رہا تھا, تو سارا قطار رو رہا تھا کہ ہائے میرا کتا مرنے کے قریب ہے, عالم نظر آ رہی ہے, بیوش ہو رہا ہے, بس ابھی روح نکل جائے گی. تو کسی نے کہا کیوں مر رہا, روٹی کیوں دے رہا ہے, بھوکا ہے. جیسا تمہارے سر پر جو ٹوکرا رکھا ہے اس کے اندر کیا ہے, کہا اس میں بہت سی روٹیاں ہیں. بھائی روٹی کیوں نہیں کھلاتے ہو؟ اس نے کہا روٹی میں پیسے لگے ہیں, آنسو مفت کے ہیں. روٹی میں پیسے لگے ہیں, آنسو میں پیسے, آنسو مفت کے ہیں. مگر معاویہ نے فرمایا کہ آنسو مفت کے نہیں ہے, نالائق بیوقوف چاہیے. بخیل تھا, بس نہیں سمجھ لو. اس لیے میں عرض کرتا ہوں اس کی عادت ڈالو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی روح پاک کو بھی ثواب بخشو, مگر اس میں کسی کو شریک نہ کرو. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کمالات اشرفیہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ پڑھ کے بخشتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل الگ دیتا ہوں, اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ کی عظمت, آپ کی پیغمبری سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے احسانات کا حق یہ ہے کہ اس میں ماں باپ کو بھی شریک نہیں کرتا. اگر ماں باپ کو پڑھنا ہے الگ پڑھیں گے, ان کے لیے الگ پڑھو. یہ ادب سیکھا ہے, بزرگوں نے سکھایا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا اور سب حسن ربک الاعلیٰ, یا یہ صورت آپ کو بہت محبوب تھی حیات طیبہ میں, اس کو پڑھ کر بخش دینا. جو کچھ ہو الگ, ماں باپ کے لیے الگ بخشیے, پوری امت کو الگ بخشیے, ساری امت کو. یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. ایک نیکی دینے سے ایک شخص کی مغفرت ہو جائے گی, حدیث میں ہے. ایک نیکی شخص پاس نہیں ہوگی, وہ اپنی ماں سے مانگے گا, ماں نیکی نہیں دے گی, کہیے ہم تمہیں پہچانتی نہیں, کہاں سے ہو, بھاگو یہاں سے. سن لو, بیوی سے کہے گا آئے بیوی تیرے لیے میں چوڑیاں سونے کی بنوائی تھی اور سونے کا ہار, اور دبئی سے فلاں نگ لایا تھا مجھے, اور نائجیریا سے یہ ساڑی لایا تھا. وہ کہے گی دادا یہاں سے, میں ایک نیکی تجھے نہیں دوں گی. اماں ابا بیوی بیٹے بھائی سب انکار کر گئے. ایک بیچارہ کوئی مخلص تھا, ایک ہی نیکی تھی اس کے پاس. اس نے پوچھا بھیا تم کاہے پریشان ہو؟ اس نے کہا کیا بتاؤں بھائی صاحب, ایک نیکی مل جائے تو میرا کام بن جائے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ وہ کہے گا ایک نیکی تم ہی لے لو, کیونکہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے, میرا کیا بھلا ہوگا, ایک نیکی سے تو میں جنت میں جا نہیں سکتا. تم چلے جاؤ, تمہارا تو کام ہو جائے. ایک نیکی لے گیا, توبہ ہوا جائے گا اللہ کے پاس, یا اللہ میں ایک نیکی لے آیا, جو کمی تھی پوری ہو گئی. اللہ نے فرمایا تم کو بخش دیا جاؤ, لیکن اس کو بھی بلا کے لاؤ جس نے تمہیں ایک نیکی دی ہے. وہ دوڑا جائے گا, ارے بھائی تو اس کو بھی بلا رہے ہیں. وہ تو پہلے ڈرے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بھی پتہ نہیں کیا جوتے پڑیں گے. اللہ فرمائیں گے تم نے جو ایک نیکی اس کو دی ہے اس کے بدلے میں تم کو بھی بخش دیا. آج لوگ کہتے ہیں میں دوسروں کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا. ارے میاں ایک نیکی دینے پر تو یہ انعام ملا, ایک بزرگ ہے نام نہیں لوں گا, وہ تو سب ہی بخش دیتے ہیں, ساری نفل تلاوت سب بخش دیتے ہیں. کہتے ہیں میں کچھ نہیں اپنے ساتھ رکھتا, یہ بخشنے کا ثواب مجھے کم ملے گا, یہ بخشنے کا ثواب کم ملے گا. کسی کے بیٹوں کو آپ ذرا مالدار کر دیجیے, سب مال دے دیجیے, اور ابا کو پتہ چل جائے, ابا ہو بہت بڑا بادشاہ, اور ابا کو پتہ چلا کہ میرے بیٹوں کو سارا مال دے دیا اس نے, تو ابا کیا کہے گا, اچھا میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے کو نہ جانے کتنا دوں ہے. تو جناب وہ کفن چور سے معاملہ ہو گیا, 10 روپیہ لے لیا اس نے اور وعدہ کر دیا کہ آپ کا کفن نہیں چراؤں گا, اور توبہ بھی کیا, لاہور بھی کئی دفعہ پڑا.
ایک فقیر الہ آباد میں دریا جمنا کے کنارے پھونک پھونک کر کے چلتا تھا کہ کوئی چوکی نہ مر جائے. ایک آدمی معتقد ہو گیا کہ اتنا بڑا سادھو ہے یہ, اتنا بڑا جوگی ہے کہ جو چوکی پر پیر نہیں رکھتا, پھونکتا ہے پہلے یوں کرتا ہے, پھر آگے قدم رکھتا ہے. اپنی گٹری اس کو دے دی, کہا میں ذرا پیخانے جا رہا ہوں پیشاب کرنے, تم میری گٹری سنبھالو. جب اس نے دیکھا اس نظر سے ادھر ہوا تو گٹری لے کے بھاگ گیا. وہ سارا تھوکنا اب تھوکتا بھی نہیں, کیونکہ دیکھتا اگر تھوکتا ہوں تو چوکی کی حفاظت کروں کہ اپنی حفاظت کروں, ابھی آگے پکڑ لے گا, پولیس کے حوالے کر دے گا. یہ تحاشا بھگا, نہ چوکی دیکھتا نہ چوٹا, سمجھا. اور اس کے بعد جب آیا دیکھا وہ بھاگ گیا فقیر میرا گٹری لے کر, تو اس نے دل میں کہا کہ ہندو تھا, تو اس نے کہا یار بھگوان اس کو تو میں نے بڑا سادھو سمجھا تھا کہ آپ کا بہت ماننے والا, یہ تو بڑا ہی کم وقت نکلا چور پکا ڈاکو. تو اس نے ایک شعر بنایا جس کو میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا. اس نے شعر ہندی میں بنایا کہ دیکھا ایک بھیڑ چکا فقیر, ہندی ہے فقیر تھا, فقیر نہیں رہا وہ کیا جانے سے دیہاتی ہوش کیا جانے کہاں کہاں سے نکلتا ہے, تو کلکلا ولکلا تو جانتا تھا. اس نے کہا دیکھا ایک بھیڑ چکا فقیر, یعنی دھوم یعنی زمین کو پھونک کر چلتا تھا. بھوج بھکا مانے زمین کو پھونک پھونک کر چلنے والا. دیکھا ایک بھوج بھکا فقیر, گٹھری لے گا تیرے تیر, گٹھری لے گا تیرے تیر, یعنی کنارے کنارے دنیا. اسی لیے کہتا ہوں جلدی سے مت اپنی چیز دے دیا کرو راستے راستے میں. ریل کی ڈبا میں دیکھا تصویر پڑھنا ہے, اتنا مت کیا کرو. کچھ کھلائے بھی تو مت کھاؤ, ہو سکتا ہے نشان جوڑ کر کے سب دے دے پاتی. خیر, تو اس نے وعدہ کر لیا کہ حضرت آپ کا کفن نہیں جلاؤں گا, اور لاہور بھی پڑھا. حضرت مطمئن ہو گئے, انتقال ہو گیا. جب کفن لپیٹ کے اپنا لیتے وہاں قبر میں نکالے گئے, تو اس کے دل میں لالچ لگی. عادت بڑی بہت بری بلا ہوتی. اس لیے بزرگوں کا حکم ہے کہ بری عادتوں کو زیادہ دیر تک مت جماؤ, ورنہ جب پکڑ جائے گی تو چھوٹ نکالنا مشکل ہو جائے گا. جتنا تاخیر کرو گے کہ ابھی نہیں ذرا اور مزہ لے لیں, ابھی نہیں اور مزہ لے لیں, تو مزہ لیتے لیتے گناہ کی عادت پکڑ جائے گی. جب آدمی فرماتے ہیں یہ درخت سے کانٹے کا جم گیا محلے میں. اس زمانے میں کچی سڑکیں ہوتی تھیں, سڑک پر جم گیا, سیمنٹڈ سڑک نہیں تھی. 600 برس پہلے کا واقعہ معلومی بیان کر رہے ہیں. محلے والوں نے کہا یہ کانٹے کا درخت اکھاڑو. اس نے کہا کل اکھاڑوں گا. جب کل ہوا تو پھر کہا کل اکھاڑوں گا. پھر مہینہ ہو گیا کل میں, اور اس کی جڑ نیچے ہو گئی. اب جو اس نے اکھاڑا چپچا کر تو نکھڑتا ہی نہیں, جڑ نیچے پہنچ گئی. تو مالا فرماتے ہیں درخت بدقوی کرنی خبر, برائی کے درخت گناہوں کے درخت مضبوط ہوتے جائیں گے, ان کی جڑ اندر گھستی چلی جائے گی, مضبوطی آ جائے گی. اور برکمندہ پیر و مسترمی صبر, اکھاڑنے والا کمزور ہوتا چلا جائے گا. لہذا گناہ کی توبہ میں اور اصلاح میں دیر مت کرو, ورنہ جتنا ہی دیر کرو گے جتنے گناہوں کی عدد اور تعداد بڑھتی جائے گی, عادت خراب ہوتی جائے گی, اتنے ہی شدید تقاضے, شدید خباثت, شدید نجاست, شدید گندگی وہ بڑھتی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اس لیے اچھا ہے کہ کالک لگنے سے زیادہ ہلکی سے روشنائی لگی ہے تو وہ پتلون مت بناؤ جو گیرج میں لڑکے وہ جو ٹریننگ میں رہتے ہیں وہ پتلون سے صاف بھی نہیں ہوتی. اس لیے جلدی کرو, توبہ میں دیر مت کرو, جلدی اصلاح کے لیے دوسرے بزرگوں سے مشورہ کر لو. میں کہتا ہوں مشورہ کر لو, یہ نہ سمجھنا پیر بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس پیر پر ہر پیر پر واجب ہے, ہر شیخ پر واجب ہے کہ اگر کوئی علاج پوچھے, اللہ کا نام پوچھے, مرض کا نام پوچھے تو بغیر مرید کے لیے فوراً بتا دیں. اگر وہ وعدہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک مرید نہ ہوگے ہم تمہیں روحانی بیماری کا علاج نہیں بتائیں گے, تو یہ پیر جعلی ہے. کہ وہ سماتے ہیں میڈیم ڈالتا ہے, لٹیرا ہے, ڈاکو ہے. فرض ہے امت کی اصلاح, لہٰذا جب یہ فرض کا مشورہ کرے تو اس کو سنت تو بیت تو سنت تو ہے, سنت کے لیے فرض اس کا انتظار کرا رہے, فوراً اصلاح میں لے لو, اس کو مشورہ دو. خیر جب اس میں عادت چھوڑی ہوئی تھی, جیسی خبر میں وہ بزرگ لے گئے 5 منٹ ہے انشاءاللہ, ٹھیک 5 منٹ پر, بلکہ 1 منٹ پہلے ہی بند کر دوں گا تاکہ دعا میں بھی 1-8 منٹ ہو جائے. اس فقیر نے وہ جو بزرگ تھے جب جیسی لیتے رات کو اس ظالم کی بری عادت خبر کھود کر کے پہنچ گیا 12 بجے رات کو. دیکھا سناٹا ہے, اب گاؤں والے بھی نہیں دیکھیں گے, اور کفن کو چہرے سے کھسکایا. جیسی اس نے کھسکایا ویسی اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ان کو بیٹھا دیا اور روح عطا فرما دی. وہ بیٹھ گئے اور اس کے ہاتھ پر یہ یوں مارا ہاتھ. مولانا جلال آبادی مسعود اللہ خان صاحب دامت برکاتہم حفیظ الامت کے بڑے خلفاء میں سے ہیں, بہت بڑا ادارہ ہے, بڑے بڑے علماء کے شیخ ہیں اور خود بڑے عالم ہیں, بخاری شریف پڑھاتے ہیں.
انہوں نے فرمایا کہ بزرگوں کی کرامت مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے، لہذا جب ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے بیٹھ کر یوں کیا اور فوراً اس کا ہاتھ فیل ہو گیا ہمارے ڈر سے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں صاحب مولانا یہ عقل میں بات نہیں آتی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل جیسی کمزور چیز کا کیا مقابلہ خدا کے احکام کا کر سکتی ہے، عقل اللہ کے احکام کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے جو معمولی سے وہم کا نہیں کر سکتی. معمولی وہم کے مقابلے میں عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے. مثلا ایک مردہ لیٹا ہوا ہے قبرستان میں، حوالات کو لے جا کر اس مردے کے ساتھ لے ڈال دے اور کہے کہ رات میں یہاں کوئی اور نہیں رہے گا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ مردہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دانت سے چبا نہیں سکتا، ہاتھ سے تھپڑ نہیں مار سکتا. ذرا کوئی ایسے کسی مردے کو لپٹ کر رات بھر کسی قبرستان میں دیکھ کے ہمیں دکھا دو. حالانکہ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بولے بھائی عقل کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ عقل کیا کہتی ہے کہ یہ مردہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ذرا اس کو خوب لپٹا کر ذرا رات بھر پڑے رہو ذرا کسی قبرستان میں. ایسا معلوم ہوگا وہم کہ ابھی دانت نکال کر چبا جائے گا، ہاتھ فیل ہو جانے کا خطرہ، ورنہ رات کو بھاگے گا وہاں سے. جب وہ ہاتھ فیل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب طلب کر دیا کہ تم نے وعدہ بھی کیا ظالم پیسے بھی دے دیے، تم نے میرے ایک مقبول محبوب بندے کو ننگا کرنے کا ارادہ کیا، ایسا خالص کیوں ہے؟ یعنی یہ پیشی میں بات ہو رہی ہے. اتنے میں بزرگ نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست شروع کر دی کہ اللہ میاں آپ اس کے سوال جواب نہ کیجیے. آپ اللہ نے فرمایا کیوں؟ یہ تو تیرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. کہنے لگے کہ جب اس نے میرا کفن کھسکایا تو میرا ہاتھ میں اس کا ہاتھ آ گیا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میرے ہاتھ کی لاز رکھی گی. اب میں آپ کو حکیم الامت کا ایک جملہ سنا کر آج کا بات ختم کرتا ہوں. حضرت حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں کہ ہائے اللہ والے کتنے کریم ہوتے ہیں کہ جب دشمن کا ہاتھ پکڑ کر تو ان کا یہ حال ہے، اور جس کا محبت سے ہاتھ پکڑتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا، ان کا معاملہ. بس یہ جملہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمہ اللہ مرکزوں فرماتے ہیں کہ اللہ والے کیسے کریم وفا ہوتے ہیں، کس قدر ان کے شان رحمت ہے کہ دشمن کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی محبت نصیب فرمائے. دوستوں بخاری کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم دعا کرتے ہیں اے خدا مجھے اپنی محبت عطا فرما. یہ الفاظ نبوت ہے. سرور عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم اللہ من یسلک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما. وحب من یحبک، اور اے خدا جو لوگ تجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت بھی نصیب فرما. سبحان اللہ. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم تو خدا کے عاشقوں کی محبت مانگے. ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کی محبت سے اعراض کرتا ہے اور یا اس کو اس کی طرف سے لاپرواہی اور مستغنی ہے، مال و دولت میں پھنسا ہوا اللہ والوں کے پاس جانا، ان کی محبت کرنا، اس کو سمجھتا ہے کہ اس میں سے کیا ملے گا. دوستو اگر نہ ملتا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے کیوں مانگتے؟ آپ نے مان کر بتا دیا کہ میں اگر تم مجھے سید الانبیاء سمجھتے ہو، مجھے نبیوں کا سردار سمجھتے ہو، مجھے بڑی شخصیت سمجھتے ہو، تو میں جو مانگ رہا ہوں اس کو بھی بڑا سمجھو کہ میں اللہ سے خدا کی محبت مانگتا ہوں اور اللہ والوں کی محبت بھی، خدا کے عاشقوں کی اور ان اعمال کی محبت بھی مانگتا ہوں جس سے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے قریب کرنے والے ہیں. بس یا اللہ آج یہی دعا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری شریف کے اندر ہے آج ہم سب کے حق میں اس کو قبول فرما لیجیے. یعنی اپنی محبت بھی نصیب فرما دیجیے، اپنے عاشقوں کی اور اللہ والوں کی محبت بھی نصیب فرما دیجیے اور ان اعمال کی محبت نصیب فرما دیجیے جو آپ کی محبت کا ذریعہ ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیے گھڑی دور مخلوق سے یہ بھاگنے والا تیرا، دور مخلوق سے یہ بھاگنے والا تیرا، کتنا مسرور ہے ایک چاہنے والا تیرا، کتنا مسرور ہے. دور مخلوق سے یہ بھاگنے والا تیرا،
کتنا مسرور ہے ایک چاہنے والا تیرا، جل بدل ٹھوکر کیسے وہ بھلا کھائے گا، جل بدل ٹھوکر کیسے وہ بھلا کھائے گا، تیرے در ہی سے فقط مانگنے والا تیرا، تیرے در ہی سے فقط مانگنے والا تیرا۔ ہاں وطن ہم وطن ہیں، یہ یہاں رفاعات میں رہتے ہیں، لہٰذا آپ ہاں ماشاء اللہ، اور یہاں تیرے در ہی سے فقط مانگنے والا تیرا، چل بدل ٹھوکر کیسے وہ بھلا کھائے گا، تیرے در ہی سے فقط مانگنے والا تیرا۔ خواب غفلت میں کوئی لاکھ سلائے لیکن، خواب غفلت میں کوئی لاکھ سلائے لیکن، نہیں سوتا ہی نہیں جاگنے والا تیرا، نہیں سوتا ہی نہیں جاگنے والا تیرا، خواب غفلت میں کوئی لاکھ سلائے لیکن، نہیں سوتا ہی نہیں جاگنے والا تیرا۔ ساتھ میں لوگ ہمارے یہاں الہ آباد میں استعمال ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، لوگ ہر سمت تو ہر شے کو ٹکا چلتے ہیں، لوگ ہر سمت تو ہر شے کو ٹکا چلتے ہیں، کچھ نہیں تاکتا ایک تاکنے والا تیرا، کچھ نہیں تاکتا ایک تاکنے والا تیرا۔ تاکنا سمجھتے ہیں آپ لوگ، دیکھنا تاکنا وہیں دیکھنا، یعنی جس کی نظر اللہ پر ہے سب کو بھلا دیتا ہے، پیارا شعر تصوف کا ڈوبا ہوا شعر ہے، جزاک اللہ۔ لوگ ہر سمت تو ہر شے کو ٹکا چلتے ہیں، کچھ نہیں تاکتا ایک تاکنے والا تیرا، مرحبا تیری غلامی میں آبا جانے کے بعد، مرحبا تیری غلامی میں آبا جانے کے بعد، کتنا محبوب بنا چاہنے والا تیرا، کتنا محبوب بنا چاہنے والا تیرا، ہاتھ
کھڑا ہے یہ امین، ہاتھ پھیلائے تیرے دل پہ کھڑا ہے یہ امین، کہاں جائے یہ کہاں مانگنے والا تیرا، کہاں جائے یہ کہاں مانگنے والا تیرا، ہاتھ پھیلائے تیرے دل پہ کھڑا ہے یہ کہاں جائے کہاں مانگنے والا تیرا، کتنا مسرور ہے ایک چاہنے والا تیرا۔ میں نے ایک اپنی نعت سنائی تھی، یہ نعت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے زمانے کا نہیں، مگر دو شعر میں یہاں بھی نہیں ہوتا ہے، حضرت نے بہت پسند فرمایا، دو شعر اور آپ نے پیش کر دیا تھا اس نعت، دو شعر اور طالب علموں کے زمانے میں میں انٹرمیڈیٹ میں تھا اس وقت، انگریزی پڑھنے کے زمانے میں انٹرمیڈیٹ تھا، انٹرمیڈیٹ جب تلک دم میں باقی ہے دم، جب تلک دم میں باقی ہے دم، نعت کہتے رہیں گے جی ہم، نعت کہتے رہیں گے جی ہم، جب تلک دم میں باقی ہے دم، جا سکا میں مدینہ نہ کیوں، جا سکا میں مدینہ نہ کیوں، مجھ کو دن رات اس کا ہے غم، مجھ کو دن رات اس کا ہے غم، جب تلک دم میں باقی ہے غم، مجھ سے بھی ایک نگاہ کرم، مجھ سے بھی ایک نگاہ کرم، امتی ہوں کہ چاہے امتی ہوں کہ چاہے مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، جا سکا میں مدینہ نہ کیوں، مجھ کو دن رات اس کا ہے غم، مجھ کو دن رات اس کا ہے غم، مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، امتی ہوں کہ چاہے امتی ہوں کہ چاہے اب بلا لو مدینہ مجھے، اب بلا لو مدینہ مجھے، میرے آقا میرے محترم، میرے آقا میرے محترم، چار تو غم ہی غم غم ہی غم، چار
غم غم ہی غم اب تو للہ نظر کرم اب تو للہ نظر کرم چار تو غم ہی غم غم ہی غم چار تو غم 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 ہی غم اب تو للہ نظر کرم اب تو للہ نظر کرم آپ کے در پہ ہم لوگ کیا آپ کے در پہ ہم لوگ کیا بادشاہوں کا سر ہے غم بادشاہوں کا سر ہے غم آپ کے دل پہ ہم لوگ کیا آپ کے دل پہ ہم لوگ کیا بادشاہوں کا کر ہے غم بادشاہوں کا کر ہے کون بہکا سکے گا مجھے کون بہکا سکے گا مجھے مل گیا ان کا نقش قدم مل گیا ان کا نقش قدم کون بہکا سکے گا مجھے کون بہکا سکے گا مجھے مل گیا ان کا نقش قدم مل گیا ان کا نقش قدم حق پرستوں کے اب روبرو حق پرستوں کے اب روبرو منہ چھپائے ہوئے ہیں صنم منہ چھپائے ہوئے ہیں صنم حق پرستوں کے اب روبرو حق پرستوں کے اب روبرو منہ چھپائے ہوئے ہیں صنم اب تو آنسو بہیں گے علی اب تو آنسو بہیں گے علی ہو گئی ہے میری آنکھ نم ہو گئی ہے میری آنکھ نم جب تلک دم میں باقی ہے دم تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی فون نمبر 6370 813